السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عربی گرامر کا کورس چل رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترجمے کے علامات کا سبق رکھا ہے اور گردانیں رکھی ہوئی ہیں۔ ترجمے کے علامات ہیں الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی۔ یہ آئیں تو ان سے کون سے ترجمے مراد ہوتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے دو جملے کے درمیان رابطہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ترجمہ ان کا ہوتا ہے جو، جس، جن کو، جنہیں، جنہوں نے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الذی۔ الذی یہ ایک مرد کے لیے آتا ہے، واحد مذکر۔ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو یا جس نے، جو، جس نے۔ یہ آگے مثالیں ہیں، آپ ان کے ترجمے دیکھتے جائیں۔ آگے ہے الذین، یہ ہے سب مردوں کے لیے آتا ہے۔ الذین سب مردوں کے لیے، اس کے ترجمے ہوں گے وہ لوگ جو، یا جو لوگ، ان لوگوں کو جو، اور یا پھر جنہوں نے، یہ ترجمے ہوں گے۔ الذین جیسے الذین یؤمنون بالغیب، یہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مثالیں ہیں۔ تو الذین اگر آیت کے بالکل شروع میں آئے تو عموماً اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ جو۔ اگر آیت کا پہلے لفظ کے بعد ہو تو پھر ہوگا ان لوگوں کو، پھر ہوگا ان لوگوں کو۔ جیسے صراط الذین، اب صراطہ کے بعد الذین آیا ہے تو صراطہ، تو وہاں پر الذین کا ترجمہ ان لوگوں کو ہوگا۔ راستہ، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، ٹھیک ہوگا۔ تو ایسے ہی سورہ بقرہ کے شروع میں آیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اب الذین شروع میں ہے تو اس کا ترجمہ وہ لوگ جو۔ تو یہ سب مردوں کے لیے آتا ہے۔ باقی یہ مثالیں ہیں۔ آگے ہے اللاتی، یہ ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی جو، جس ہوتا ہے۔ جیسے الذی کا ترجمہ جو، جس ہوتا ہے، ایسے ہی اللاتی کا ترجمہ جو، جس ہوتا ہے، لیکن الذی ایک مرد کے لیے آتا ہے اور اللاتی عورت کے لیے آتا ہے۔ آگے یہ مثالیں وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے اللاتی اور اللائی، یہ دونوں سب عورتوں کے لیے آتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوگا وہ سب یا جو، جنہوں نے، یہ ترجمے ہوں گے۔ آگے یہ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، مثالیں سامنے لگی ہوئی ہیں۔ دو مرد، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ایک مرد کے لیے الذی اور سب مردوں کے لیے الذین۔ ایک عورت کے لیے اللاتی اور سب عورتوں کے لیے اللاتی اور اللائی۔ اب دو مرد اور دو عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ ہے اللذانی اور اللذینی، یہ دو مردوں کے لیے ہے، اللذانی اور اللذینی۔ جیسے واللذانی، یہ آگے مثالیں ہیں۔ آگے ہے دو عورتوں کے لیے اللتانی اور اللتینی، انہیں اسماء موصولہ کہتے ہیں عربی گرامر کے اندر۔ ان کے ترجمے جو ہوگا، ان کا نام ہے اسماء موصولہ۔ آپ نحو کے قواعد النحو کے سبق کے اندر پڑھیں گے، ان کا نام ہے اسماء موصولہ۔ الذی ایک مرد کے لیے آتا ہے، اللذانی، اللذینی دو مردوں کے لیے آتے ہیں، اور الذین سب مردوں کے لیے آتے ہیں۔ اللاتی ایک عورت کے لیے، اللتینی، اللتانی دو عورتوں کے لیے، اور اللاتی، اللائی سب عورتوں کے لیے۔ آگے ہمارا صرف صغیر یعنی گردانوں کا ترجمہ چل رہا ہے۔ تو ابواب الصرف کی پہلے باب کی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، یہاں تک ہمارا ترجمہ صیغے اور فعل اسم وغیرہ ہو چکے ہیں، 8 تقریباً ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے گنتے جانا کہ ضربہ سے نکلے کتنے ہیں۔ آگے ہے لم یضرب، لم یضرب، لا یضرب، لا یضرب، لن یضرب، لن یضرب، 6 ہم نے پڑھنے۔ لم کے ساتھ 2، لا کے ساتھ 2 اور لن کے ساتھ 2 ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لم یضرب ایک سیدھا ہوگا اور دوسرا اس کے الٹ ہو جائے گا، یعنی زبر زیر، جہاں پہ زیر ہے وہاں پر زبر آ جائے گی، یہاں پر زبر ہے وہاں پر پیش آ جائے گی۔ لم یضرب، لم یضرب، لا یضرب، لا یضرب، لن یضرب، آگے اس کا الٹ ہے لن یضرب۔ تو لم ہو آخر میں جزم ہوگی آخری حرف پر، لا ہو آخر میں پیش ہوگی، لئی ہے آخر میں
زبر ہوگی، جزم پیش زبر، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب۔ ترجمہ لم یضرب ہے نا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا ضربہ والا۔ ضربہ کا ترجمہ مارا اس ایک مرد نے، تو لم ساتھ میں لگا دیں، لم کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں۔ لم یضرب، لم نے آخر میں یضرب کو ساکن کر دیا، لم یضرب نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ تو جب ایک مرد ہے اس تو صیغہ ہوگا واحد مذکر غائب۔ اسی طرح لم یضرب اس کا الٹ ہو جائے گا ترجمہ، نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، وہ ایک مرد ہے واحد مذکر غائب۔ تو لم شروع میں آئے تو لم والا صیغہ ہو تو اس کا فعل ہوتا ہے جہد معلوم، آپ نے پڑھا ہے جہد نفی جہد معلوم، اس طرح آپ نے نحو کی کتاب کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ فعل اس کا ہے جہد معلوم، اور لم یضرب صیغہ ہے جہد مجہول۔ آگے ہے لا یضربو، لا یضرب آخر میں پیش ہو تو سمجھ لیں کہ لائے نفی ہے، نہیں ہے۔ تو لا یضربو کو ترجمہ سیم مضارع کی طرح کرنا ہے، یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، تو لا کا ترجمہ نہیں ہے، لا یضربو نہیں مارتا یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ لا یضربو اس کے الٹے نہیں مارا جاتا یا نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد، وہ ایک مرد ہے واحد مذکر غائب، صیغہ اگلے کا بھی واحد مذکر غائب۔ اب کہ اس فعل کا نام پڑ جائے گا نفی معلوم، نفی معلوم اور نفی مجہول۔ آگے ہے لن یضربا، آخر میں زبر ہے۔ فعل مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، یعنی موجودہ اور آئندہ۔ یہ زمانے فعل مضارع کے اندر ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا ہے مارتا ہے یا مارے گا، مارتا ہے یا مارے گا۔ جب لام نون شروع میں لگ جائے، جیسے ہم نے لم کے بارے میں پڑھا ہے کہ مضارع کے شروع میں لم لگ جائے، ماضی منفی کے معنی میں چلا جاتا ہے، ماضی کا ترجمہ مارا اس ایک مرد نے، اور منفی کر دے نفی کر دے نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ تو یضرب نفی معلوم کے اندر لا یضرب لا یضرب کے اندر دونوں زمانے پائے جائیں گے، اور لن یضرب جب لام نون فعل مضارع کے شروع میں آ جائے تو معنی خالص مستقبل کے زمانے میں چلا جائے گا۔ مضارع کے اندر تھا مارتا ہے یا مارے گا، اب جو مارتا ہے نا تا تک وہ ہم ختم کر دیں گے اور مارے گا لگا دیں گے لن کے بعد۔ لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، مارتا ہے یا مارے گا نہیں، صرف مارے گا والا ترجمہ لگانا ہے، اور لن کا ترجمہ ہرگز نہیں، لم کا ترجمہ نہیں، لا کا ترجمہ نہیں، اور لن کا ترجمہ لام نون کا ترجمہ ہرگز نہیں۔ تو زمانہ مستقبل کا آئندہ کا لگانا، حال والا نہیں لگانا۔ لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، وہ ایک مرد سیدھا سیدھا لگا دیں صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا نام پڑ جائے گا نفی مؤکد معلوم۔ نفی مؤکد بلند ناصبہ معلوم بھی اس کا صیغہ فعل ہوتا ہے۔ آگے لن یضربا ہے، اس کے الٹ ہو جائے گا ہرگز نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد، وہ ایک مرد لگا دیں صیغہ واحد مذکر غائب، نفی مؤکد مجہول بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہمارا ضربہ والی گردان چل رہی ہے، ہم اس کے ترجمے پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ناصرہ لگا دینا ہے، ناصرہ کی صرف صغیر۔ ناصرہ کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ناصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، ٹھیک ہو گیا، ناصرہ اس ایک مرد نے۔ اب ناصرہ کی صرف صغیر کیسے ہے؟ فعل یفعل۔ ضرب یضرب کے اندر کیا تھا کہ یضرب جو دوسرا صیغہ ہے اس کے آخر سے پہلے زیر تھی، اور اس کے یفعل ینصر کے آخر سے پہلے پیش ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ نصر ینصر نصرا فہو ناصر، ونصر ینصر نصرا فذاک منصور۔ لم ینصر لم ینصر لا ینصر لا ینصر لن ینصر لن ینصر۔ یہاں تک آپ ان کے ترجمے صیغے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب کے ترجمے صیغے اچھی طرح یاد کر لیے ہیں، وہی ترجمے مرد عورت کے یہاں پر لگانے ہیں، وہاں پر مارنا تھا اور یہاں پر مدد کرنا ہے۔ ناصرہ مدد کی اس ایک مرد، ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، صیغے وہی ہیں، وہ ایک مرد واحد مذکر غائب، وہ ایک مرد واحد مذکر غائب، فعل بھی وہی لگیں گے، ماضی معلوم، مضارع معلوم، اس طرح ماضی مجہول معلوم وغیرہ سارے وہی لگیں گے، صرف مارنے کی جگہ پر کیا آئے گا؟ مدد کرنا، مدد کی اسے ایک مرد نے،
मदद करता है या करेगा वो एक मर्द, नसरन मदद करना, नासिरन मदद करने वाला एक मर्द, नुसीरा मदद किया गया वो एक मर्द, युनसरु मदद किया जाता है या किया जाएगा, नसरन मदद किया जाना, मंसूरुन मदद किया हुआ एक मर्द, लम यंसुर नहीं मदद की उस एक मर्द ने, लम युनसर नहीं मदद किया गया वो एक मर्द, ला यंसुरु नहीं मदद करता या करेगा वो एक मर्द, ला युनसरु नहीं मदद किया जाता या नहीं किया जाएगा वो एक मर्द, ला लन यंसुरा नहीं हरगिज नहीं मदद की हरगिज नहीं मदद करेगा वो एक मर्द, ला लन युनसरा हरगिज नहीं मदद किया जाएगा वो एक मर्द। आपने ये बिल्कुल आसान है, उसी तरह सिर्फ मुजारे के अंदर तब्दीली है और तर्जमे के अंदर तब्दीली है, वहाँ पर मारना है और यहाँ पर मदद करना है।